السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، شروع کریں؟
جی استاد جی. اچھا جی. فاعلم ان یا من حرف النداء قد تستعمل في المندوب ايضا وهو المتفجع عليه بيا او وا كما يقال يا زيدا وزيدا. فوا مختصة بالمندوب ويا مشتركة بين المندوب والنداء وحكمه في الإعراب والبناء مثل حكم المنادى. اچھا جی، یا کے بارے میں یہ تو ہم نے پڑھا کہ یہ حروف ندا ہے. کیا ہے؟ حروف ندا ہے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا. لیکن اس کا ایک اور استعمال بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یا حرف ندا جس طرح منادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مندوب کسے کہا جاتا ہے؟ مندوب کہا جاتا ہے وہ میت جس کی خوبیوں کو یاد کر کے رویا جائے. سمجھ آ گئی؟ وہ میت جس کی خوبیوں کو یاد کر کے رویا جائے تاکہ سننے والوں کو یہ لگے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں مرا. یہ تو لغوی معنی ہے اس کا. اور جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے، نحوی تعریف ہے، وہ یہ ہے وہ اسم یا یوں کہہ لیجئے کہ اس شخص کا نام جس سے درد مندی کا، محبت کا، درد مندی کا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے. اور اس درد مندی اور ہمدردی کے اظہار کے لیے کتنے حروف استعمال ہوتے ہیں کلام عرب کے اندر؟ 2. ایک ہے یا اور ایک ہے وا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ یا، دیکھیے ترجمہ سنیے کہ یا حروف ندا میں سے کبھی یہ مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ المتفجع علیہ بیا، اور وہ اسم ہے جس پر فجع کی جائے. کیا کی جائے؟ فجع یعنی غم کا، رنج کا، افسوس کا اظہار کیا جائے یا کے ذریعے او وا، یا وا کے ذریعے. جیسے کہا جائے یا زیدہ، اوے زید، اوے زید، ہائے زید، اے زید، اور وا زیدہ. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ وا جو ہے نا یہ مندوب کے ساتھ خاص ہے، صرف مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا مشترک ہے ندا اور مندوب میں، دونوں میں کیا ہے؟ مشترک ہے. یعنی کبھی یہ یا حرف ندا کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کبھی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ مندوب کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی. حکم ہو، اور کہہ رہے ہیں اس کا حکم اعراب میں معرب اور مبنی ہونے میں منادہ کے حکم کی طرح ہے. جہاں جو اس کا اعراب آئے گا وہی اس کا اعراب آئے گا. ٹھیک ہے جی. جو اس کا اعراب آئے گا وہی اس کا اعراب آئے گا. فصل المفعول فی فصل مفعول فی، مفعول فی وهو اسم ما وقع فعل الفاعل، وہ اسم ہے جس پر جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. وہ فاعل کا فعل زمان اور مکان دونوں اعتبار سے واقع ہو سکتا ہے. اس کا نام ظرف رکھا جاتا ہے، اور ظرف زمان
ٹھیک ہے جی. جو ظروف زمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ہم نے پڑھا تھا ظرف کی دو قسمیں ہیں, ظرف زمان, ظرف مکان. تو یہاں ظرف زمان کی بھی دو قسمیں بتا رہے ہیں, مبہم اور محدود. مبہم اسے کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو, اس کی کوئی حد نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے دہر. دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو. حین, وقت. وقت کہتے ہیں وقت کو مطلق کو, تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. دوسرا وہ ہے محدود. محدود وہ ہے جس کے لیے حد متعین ہو, جیسے دن اور رات, مہینہ, سال. یہ سب کے سب بھائی ان سب کی حد مقرر ہے. دن کس کو کہتے ہیں؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم, دن کہا جاتا ہے. اور رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کو رات کہا جاتا ہے. مہینہ 29, 28, 29, 30 دن کو کہا جاتا ہے. سال کے اندر سال کسے کہتے ہیں؟ جس میں 12 مہینے ہو یا 300 یا 365 دن ہو. کلھا منصوب بتقدیر فی تقول. کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا بتائیں ظروف زمان, یہ منصوب ہوتے ہیں. منصوب کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو بات ہے منصوب ہوتے ہیں, دوسری بات یہ ہے ان میں فی مقدر ہوتا ہے. فی حرف جر چھپا ہوا ہوتا ہے. فی حرف جر کیا ہوا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کریں تقول, تو کہے سمت دہرن, میں نے روزہ رکھا, میں نے زمانہ کا روزہ رکھا. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب؟ سمت فی دہرن, میں نے زمانے میں روزہ رکھا. یا سافرت شہرن, میں نے مہینہ سفر کیا, یعنی میں نے مہینے میں سفر کیا. ظروف مکان بھی اسی طرح ہے, مبہم اور محدود. مبہم وہ ہے, مبہم وہی ہے جس کی حد متعین نہ ہو, وہ بھی منصوب ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی فی کی تقدیر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے تقدیر؟ بیت اللہ بھائی, غروب آفتاب کے وقت تبدیل ہو جاتا ہے, اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اگلا دن نہیں شروع ہوتا, اگلی رات شروع ہو جاتی, دن ختم ہو جاتا ہے. اگلا دن طلوع فجر کے وقت شروع ہوتا ہے. اچھا, اس کی بھی دو قسمیں. مبہم وہ بھی منصوب ہوتا ہے اور اس میں بھی فی چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے جلست خلفک, جلست امامک, میں بیٹھا تیرے پیچھے اور تیرے آگے. ٹھیک ہے, اصل عبارت کیا؟ جلست فی خلفک و امامک. اور محدود وہ ہے جو منصوب نہ ہو فی کی تقدیر کے ساتھ, بلکہ اس میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. ظرف مکان محدود وہ ہے جس میں فی چھپا ہوا نہ ہو بلکہ فی لفظوں میں ہے. جیسے جلست فی الدار, فی السوق, فی المسجد, میں بیٹھا گھر میں, بازار میں اور مسجد میں. والمفعول له, اور مفعول له وهو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله. کہہ رہے ہیں کہ مفعول له وہ اسم ہے ما لأجله, جس کی وجہ سے فعل واقع ہو, فعل مذکور کیا ہو؟ واقع ہو. اور کون سا فعل؟ جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا. وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللام, اور اس کو بھی نصب دیا جاتا ہے لام کی تقدیر کے ساتھ, یعنی لام چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں. جیسے ضربت تعدیباً, ضربت تعدیباً, میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے, یعنی ای للتعدیب, یعنی ادب کی وجہ سے. وقعدت عن الحرب, اور میں بیٹھا جنگ سے. جبنن, بزدلی کی وجہ سے, یعنی ای للجبنی, بزدلی کی وجہ سے. وعند الزجاج, یہ ایک نحو کے امام ہے, یعنی امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مصدر ہے. مفعول لہ کیا ہے؟ ایک مصدر ہے. اس کی تقدیر کیا, اصل عبارت کیا ہے؟ ادبتہ تعدیبا جنبت جنبا. ٹھیک ہے جی, یعنی جہاں اوپر آیا نا وقعت عن الحرب جنبا, اس کی اصل عبارت ہے وقعت عن الحرب جنبت جنبا.
المفعول معه فصل مفعول معه وہ ہے ما یذکر بعد الواو جو واو کے بعد آئے اور وہ واو مع کے معنی میں ہو، مصاحبت کا ساتھ کا معنی دینے کے لیے ہے، اور یہ بھی فعل کا معمول ہوتا ہے، جیسے جا البرد والجبات، جا البرد والجبات آئی سردیاں جبوں کے ساتھ، جی تو انا وزید آیا میں اور زید، ای مع الجبات و مع زید آیا میں زید کے ساتھ، اصل عبارت یہ ہے، مع الجبات والجبات کا مطلب ہے مع الجبات، اور وزیدن کا مطلب وزیدن، یہ واو کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر نصب پڑھا جائے گا، تو ای مع زید، فإن كان الفعل لفظا کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل لفظوں میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دو وجہ جائز ہیں، نصب اور رفع، مثال سے سمجھیے گا، جیسے جی تو انا وزید وزید، اب یہاں ان کا فعل جی تو لفظوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ انا اور زید کا آپس میں ایک دوسرے پر عطف ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں ڈالا جا سکتا؟ ڈالا جا سکتا ہے نا، جی استاد جی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں ہم جو واو کے بعد اسم آ رہا ہے نا، اس میں دو طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع یعنی پیش بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اگر فعل معنن ہو یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو اور عطف جائز ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں عطف متعین ہو جائے گا، عطف متعین ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ واو سے پہلے والا جو اسم ہے وہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو کے بعد والا اسم معطوف بنے گا، تو دونوں پر اعراب وہی آئے گا، جو معطوف پر علیہ پر آ رہا ہے وہی معطوف، دونوں کا اعراب ایک ہوگا، سیم ہوگا، الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ہو سکتے ہیں مندوب، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، نہ معلوم کس کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، بعض لوگ دیکھنے میں بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، بعض لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتے ہیں لیکن نامعلوم اللہ کو کون سا عمل، کون سی چھوٹی سی نیکی پسند آئے تھے اور جس پر اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرما دے، کون سی ایک چھوٹی سی برائی اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بن جائے یہ نہیں معلوم۔ آپ حضرات نے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، بے شمار واقعات پڑھے ہوں گے کہ بڑے بڑے اللہ والے جن کی اللہ کے ہاں چھوٹے سے عمل پہ بخشش ہو گئی، یعنی پوری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے رہے لیکن بخشش کا ذریعہ کوئی چھوٹا سا عمل بنا، اسی طرح چھوٹی سے ایک برے عمل کی وجہ سے پکڑ ہو گئی ان کی، تو اس لیے یہ معاملہ اللہ کا ہے، جو مسلمان ہے اس نے بہرحال جنت جانا ہے۔ اچھا جی، نحو مالک وزیدن، مالک وزیدن، اب یہاں کاف معطوف علیہ ہوگا، واو حرف عطف ہوگا اور زیدن معطوف ہوگا، وما شأنک وعمرا لأن المعنى ما تصنع، کیونکہ اصل معنی کیا ہے اس کا، ما تصنع، اصل عبارت کیا ہے اس کی، ما کی، کیا معنی ہے اس کا، ما تصنع ہے، یعنی ما تصنع وزیدن وما تصنع عمرا، ٹھیک ہے جی، یہ اصل عبارت ہے، اس لیے اس میں عطف متعین ہو جائے گا۔ فصل الحال، حال وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل یا مفعول بھی کی حیت بیان کرتا ہے، فاعل کی حیت پر یا مفعول بھی کی حیت بیان کرنے پر، یا ان دونوں کی حالت کو بیان کرنے پر۔
अच्छा जी जैसे जा अनी ज़ैदुन राकिबन, आया मेरे पास जैद सवार होकर। ज़रब तो ज़ैदन मशदूदन, ये फ़ाइल की मिसाल है पीछे वाली कि आने वाला जैद है ना, और ज़रब तो ज़ैदन मशदूदन, मारा मैंने जैद को बांध कर, तो ये मफ़ऊल की मिसाल है। अच्छा जी लकीतु ज़ैदन, लकीतु अमरन राकिबैनी, मैंने मुलाकात की अमर से सवार की हालत में, यानी वो भी सवार था और मैं भी सवार था। वक़द यकूनुल फ़ाइलु मानवियन, कभी फ़ाइल मानवी होता है, जैसे ज़ैदुन फ़िद्दारी क़ाइमन। अब ज़ैद घर में है खड़े होने की हालत में, अब इसका माना क्या, इसका माना है ज़ैदुन इस्तक़र्र फ़िद्दार क़ाइमन। अब यहाँ जो फ़ेल है ना वो महज़ूफ़ है, लिहाजा फ़ाइल भी महज़ूफ़ है। जिस फ़ाइल से क़ाइमन हाल बन रहा है और वो फ़ाइल ज़ुल हाल बन रहा है। वकदल मफ़ऊल, इसी तरह मफ़ऊल भी कभी कभी वो होता है मानवी होता है, छुपा होता है, जैसे हाज़ा ज़ैदुन क़ाइमन, ये ज़ैद खड़े होने की हालत में, इसका माना है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, खड़े की तरफ, यानी हुआ ज़ैदुन, हाज़ा हुआ ज़ैदुन क़ाइमन। वल आमिल फ़िल हाल फ़िअलुन औ माना फ़िअलिन। चलो बस करो, इतना काफ़ी है। काफ़ी है इतना। जी उस्ताद जी बिल्कुल ठीक है। काफ़ी है उस्ताद। जी उस्ताद जी काफी है। तकरार करने माशाल्लाह साल अव्वल वाले जो क्लास है ना, इस साल है तो बहुत छोटी, लेकिन वो तकरार बहुत करती है, लगे रहते हैं वो, 5 मिनट भी मिल जाए तकरार में लगे रहते हैं। हजरत ये हमारा सबक इसी तरह चला करेगा? जी हमारा सबक जो है जी क्लास का, ये इसी तरह चला करेगा? क्या मतलब? मतलब समझे नहीं। तकरीर पे ही, या कोई अबारत इसके अंदर चेंजिंग करनी है, कोई अबारत वगैरह पढ़ने की, कोई तर्जमे की, कोई पढ़ता तालिब ही इल्म नहीं है, की? कोई नहीं पढ़ता, एक पढ़ता है एक दिन आते, दूसरा दिन वो बंदा नहीं होता जो पढ़ने वाला होता है, तो फिर वो इसी हम्म। इंतजार में 15 मिनट तो ज़ाया हो जाते हैं। वैसे ही तकरीबन 40 मिनट पे क्लास शुरू होती है। अब अगर साथियों से इबारत पढ़वाएं, बाद दफ़ा वो साथी आते ही नहीं, जो कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, वो लेट आते हैं या आते नहीं है, और जो आ जाते हैं एक दिन आगे, तो फिर उस इंतज़ार में फिर वही अगले दिन फिर मैं नहीं पढ़नी, तो फिर वही तरतीब फिर चलती रहती है। अगर आप ज़रा तैयार हो तो हमें तो इसमें फ़ायदा है, उस्ताद को कम बोलना पड़े। हजरत होना तो इसी तरह चाहिए कि तालिब इल्म भी पढ़े, ये मजमून भी कुछ मुश्किल है और तो हिम्मत तालिब किया इल्म करे, की पढ़, वक्त पे सरगर्मी आए। कुछ नहीं। हाँ जी, अब भाई ये तरतीब तो यही है ना, पढ़ना आप लोगों को चाहिए, लेकिन अब मैं 40 मिनट पे क्लास शुरू करता हूँ, उसमें तादाद आप लोगों के सामने ही होती है, फिर कोई अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, तो फायदा है हाँ उस्ताद को तो, और तो आपका फायदा, हमारा तो कोई नुकसान भी नहीं है पढ़ने में, और फायदा तो हो सकता है पढ़ने का, नुकसान तो कोई नहीं है ना पढ़ने का, तो इसलिए जी फायदा आप लोगों हमारा, का ही है। अभी जो जी जी मिशकात पढ़ हमारा। रही है, जो तीसरे साल वाली क्लास, तो वो अभी मौलवी शौकत साहब आगे उनको दे दी, वरना मिशकात उनको मैंने तो इसी तरतीब से पढ़ाया था, वही तलबा पढ़ रहे थे 15-15 20-20 हदीस से, उनकी तशरीह और मतलब और इख्तिलाफात आइम्मा का मज़ाहिब वो मैं बयान कर देता था, तर्जमा और इबारत वो दोनों वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मारिफुल हदीस जो हमारी बनात के अंदर चल रही थी, वो पहले तरतीब यही थी, दूसरे साजा कराम पढ़ाते थे, तो वो अपनी जो तकरीर वाला है वही तरतीब थी, अब वो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो जहाँ तक होता है वहाँ तक तो यही। अभी जो हमारे बनात में मैं बता रहा हूँ आपको, बनात में तिरमिजी अव्वल और तिरमिजी सानी है मेरे पास, उसमें भी दोनों फिर एक बच्ची होती है मुख्तस, लेकिन उसमें तरतीब मैंने लगाई हुई 3 साल से, ऐसी तरतीब होती है कि वो सारी क्लास बारी बारी पढ़ती है, तो होना तो यही चाहिए, अफजल दर्जे तो यही है, लेकिन अब ना हो तो फिर अब क्या करो।
یہ ہماری سستی کی وجہ سے جی ٹھیک نہیں ہے معاملہ جی، اس طرح گڑبڑ ہے۔ تو جو اپنا فائدہ سوچے وہ کر کے آ جائے کرے تیاری، وہ پڑھا کرے عبارت ہی خالی پڑھ لو تو بھی بہت ہے، عبارت اور ترجمہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے، تشریح استاد کی ہوتی ہے، چلو ورنہ سارے کام بھی ہمارے شاخوں کے اندر تو یہ ترتیب ہے، تینوں کام شاگرد ہی کرتے ہیں، طلبہ ہی کرتے ہیں، استاد آخر میں دیکھتا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو۔ آپ وقت پہ ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نا جی کتنا لیٹ، اور اس لیٹ کی وجہ سے اہم مضمون ہے سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے، تو پھر آپ نے بھی چونکہ یہ کتاب سلیبس کو کور کرنا ہے، وقت کم ہوتا ہے، تو آپ بھی پھر کہتے ہیں کہ جلدی جلدی چلو میں تو پڑھ لوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی ہی ہوگا، اگر آپ پڑھیں تو پھر تو ترتیب بنا لیں، میں تو تیار ہوں اس طرح۔ نہیں حضرت پڑھا کریں گے ہم سال انشاءاللہ۔ سوم میں یہی ترتیب، ایک منٹ ذرا کال میں سنیں، سال سوم میں یہی ترتیب، آپ لوگ اس کلاس میں آ کے دیکھیں، یہی ترتیب چل رہی ہے اس کے اندر۔ حضرت ہم پڑھا کریں گے جی انشاءاللہ۔ سال اول میں تو یہ ترتیب اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی عربی کی عبارت کتاب نہیں ہے، اس میں تو بس وہی ہے، لیکن یہ پڑھنا چاہیے، پڑھا کریں تو بہت فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ میں نے تو ایسی چلتے رہنا ہے، جب آپ خاموش ہو تو میں نے تو چلتے رہنا ہے، میں نے تو نہیں خاموش ہو کے بیٹھنا، میں تو پھر چلتے رہنے کتاب پوری کر دیتا ہوں۔ تو دیکھ لیں جو ساتھی ہمت کریں تیار ہوں تو پڑھیں، بالکل پڑھیں، آتے ہی نہیں عبارت حضرت، 12:30 پہ آ جائیں، میں تو ادھر بیٹھی ہوتا ہوں نا کمپیوٹر آن کر کے، میں تو تعداد دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب تعداد کچھ مناسب ہو جاتی ہے تو میں شروع کر لیتا ہوں، ورنہ میں تو 5 منٹ پہلے کمپیوٹر آن کر کے بیٹھا ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو پتا ہے 3 کمپیوٹر آن کرنے ہوتے ہیں، میں تو 5 منٹ جگہ پہ میں آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور 5 منٹ پہلے کبھی 3 منٹ پہلے میں کلاسز اسٹارٹ کر دیتا ہوں، کبھی کیا ہے کمپیوٹر بعض دفعہ آن ہونے میں دیر ہو جاتا ہے یا اپڈیٹ پہ لگ جاتا ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے نا آٹو اپڈیٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو کبھی 1-2 منٹ تاخیر ہو جائے، کبھی وہ بھی مہینوں میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو وہ ایک رہتا ہے، لیکن یہ کہ مطلب مجھے تو ایسا نہیں کہ میں تاخیر سے آؤں گا، مجھے ابھی پہنچا نہیں ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں، یہ ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ حضرت یہ سلیبس میں 3 کتابیں عربی کی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا جی، آپ ہاں جی، والی اور ریاض الصالحین اور قدور شریف، تو تقریباً ہم تقریر پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ کے اندازہ یہ تھا کہ یہ عبارت وغیرہ ہم پڑھتے، پھر استاد حل کرواتا، 2-1 ماہ مشکل ہوتی، لیکن اس کے بعد سب کی زبان پہ پھر شروع ہو جانا تھا پڑھنا، لیکن وہ سارے ساتھی ایک تو لیٹ آتے ہیں، دوسرا خاموش ہیں، ترتیب بنا نہیں رہے جی، اس طرح ہمارا نقصان ہے، ساتھیوں کو کچھ کرنا چاہیے۔ سوچنے بھائی ساتھی کیا کرنا چاہیے۔ کیوں جی حضرات اپنی رائے دیں، کیا خیال اور ہے؟ جس ساتھی کی پڑھنے کی باری ہو وہ وقت پہ اپنے پورے تشریف لائے، تاکہ 10 منٹ ہمارا جو اس میں انتظار میں جاتا ہے، ہم 10 منٹ میں اس کی عبارت سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، یعنی خاموش رہنے سے تو کچھ کرنا بہتر ہوگا نا۔ جی جی بہت بہتر ہوگا حضرت، ہاں بہت جی، بہتر ہوگا۔ باقی ساتھی اگر بالفرض، ہونا تو نہیں ایسا چاہیے، باقی ساتھی اگر بالفرض لیٹ ہوتے بھی ہیں تو کم از کم اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے، اس نے تو استاد کو ہی سنانی ہے، اور باقی بالکل جو جی، سننے والے ہیں ان کو جو پہنچ گئے وقت پہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، یعنی ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو پتہ چلے گا کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک پڑھے نہیں پڑھے، اور یہ تو باقی تو بس ہم ترتیب لگا کے 3 ساتھیوں کی ایک دن ڈیوٹی ہو، 3 کی ایک دن ہو، 3 کی ایک ہو، ایسے ہی تقریباً 15-16 ایسے ہی ساتھی ہوتے ہیں۔ چلو سارے ایسے ہی ساتھی ہے، تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو انشاءاللہ سب کی ترتیب بن جائے گی۔ بھائی ساتھی بالکل بولے ایسے نا، ہی۔ کوئی ساتھی رائے نہیں اپنی دے رہا، خاموشی کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ شاید سیریس نہیں ہے، اس معاملے میں یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اپنی رائے تو دینا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، ڈاکٹر عارف کیا صاحب چیز، انشاءاللہ کس کریں چیز گے کے اس بارے پہ۔ میں؟ ٹھیک ہے عارف بھائی، جس طرح آپ کہہ رہے ہو وہ ترتیب ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے ہونا لیے یہ نا، چاہیے۔ نہیں پھر اس کے لیے یہ ہے نا کہ یہ ہماری ترتیب تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اساتذہ کی مہربانی ہے کہ ان کو جس طرح مشورہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس طرح کر لو۔ اب دیکھو آدھے گھنٹے کی کلاس ہے اور ہم 10-15 منٹ جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں، تو بھائی استادوں کا تو نہیں، ہمارا نقصان ہے نا، ہم جو مقصد لے کے سب ساتھی مقصد لے کے وقت نکال کے پڑھنا شروع کیا، اگر وہ مقصد پورا ہی نہیں کریں گے تو اس کا تو فائدہ نہیں۔ بھائی اس کی ترتیب بنائیں، ایک تو جلدی سے کلاس میں آنے کی، اور دوسرا نا عبارت کی ترتیب دینے کی، ساتھی نا
3 ساتھی ایک ایک دن میں کر لیں، یعنی ہفتے کے روز کچھ ساتھی کچھ اتوار کو کہ انہوں نے عبارت پڑھنی ہے، اور حضرت سے ہم جو ہے نا ترجمہ کروا لیں گے، جو سمجھ نہیں آتی وہ پوچھ لیں گے، تو پھر ہمارا فائدہ ہے، ارے وگرنہ بھائی تقریر 90% بھی غلط عبارت پڑھے نا، پڑھیں، وہ آپ یقین کیجئے 90% اگر غلط پڑھ رہا ہے تو 8 دن بعد دیکھیے گا اس کی عبارت کتنی فیصد ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ تو نہیں کہ یہاں کوئی ڈانٹ ہوتی ہے یا بےعزتی ہوتی ہے یا یعنی کوئی اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہے یا سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہے. ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نہیں جی، کسی ایسا تو استاد کی طرف بالکل سے. بھی نہیں، کسی کی طرف سے بھی نہیں، بالکل ایسے ہی ہے. چلیں انشاءاللہ حضرت آپ کی بھی رائے ہوگی، آپ کے سامنے بھی کے بات ہو گئی، ہم ترتیب بناتے ہیں جی انشاءاللہ. اگلے ہفتے میں کل کا دن ہے جی، اس کے بعد انشاءاللہ عبارت جو ہے نا ہم ہاں انشاءاللہ ہم ہی پڑھا کریں گے جی دیکھیں انشاءاللہ. کتنے دن ہے ٹوٹل ہفتے میں 5 دن ہوتی ہے پڑھائی نا، 5 دن پڑھائی ہوتی ہے. تو 5 ساتھی مقرر ہوں، 5 نومیر کے لیے ہوگے اور 5 اس کے لیے ہوگے، 5 اس کے لیے. چلو 2 کتابیں بھی سنبھال لو آپ لوگ، ترتیب آہستہ آہستہ ہی آ جاؤ، ایک دم سے جی ساری سنتوں پہ عمل نہیں ہوگا. ایک سنت لے لو پہلے، اس پہ پورا ہو جاؤ، پھر دوسری، پھر تیسری، آہستہ آہستہ پھر ہو جائے گی. آپ ایک کتاب کی ترتیب پہلے مقرر کر لو، اس کو شروع کر لو، پھر دوسری کتاب کو پکڑ لینا. ٹھیک ہے، آپ اس سال 2 کتابیں بھی پڑھتے رہو ساتھی، 5 اس کو اور 5 اس کو، 10 ساتھی استعمال ہوں گے ایک ہفتے میں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال جی، سے تو بہترین ہو جائے گا. بس اس کے لیے ہم رول نمبر ترتیب دیتے ہیں جی، ہاں جی ساتھیوں کے نا رول نمبر ترتیب دے دیتے ہیں، ان کو پتا ہو کہ ہفتے سے کلاس شروع ہونی ہے، پہلے 4 طالب علم یا 3 طالب علم ان کے رول نمبر جو ہے نا انہوں نے یہ عبارت پڑھنی ہے، اگلے دن اس سے اگلے، اگلے دن اس سے اگلے، سب کو پتا ہوگا جی انشاءاللہ. ترتیب دیتے ہیں چلیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کا سفر کیا اگلا مولانا کون سے مولانا صاحب، مولانا بلال صاحب. جی استاد مولانا بلال صاحب. عارف بھائی سنائے، وہ آپ جو قرآن مجید کی وہ کر رہے تھے بیاض القرآن میں تفسیر، کیسی جا رہی ہے؟ مکمل ہو رہی ہے ساتھ ساتھ؟ جی جی بالکل، میں روزانہ کر رہا ہوں جی الحمدللہ. اصل میں پتہ کیا ایک ایشو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ہدایت النحو اس کی عبارت کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو پھر چاہے وہ نومیر میں سرچ کر کے اس کو تلاش کرنا، پھر ان قواعد کو دوبارہ، مطلب ظاہر ہے وہ ریویژن بھی ہو جاتی ہے، پھر یہ اصول سمجھ آتے ہیں کچھ چیزوں کے، تو جواد بہت بھائی زیادہ میری ٹائم اسی پر لگ جاتا ہے یار. جواد بھائی میری بات سنو، یہ ہم نا ٹھیک نہیں کر رہے، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی سی ہمت کرو سارے ساتھی. دیکھو تینوں استاد پڑھاتے ہیں، عربی کی کتابیں وہ تقریر کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی پڑھائی کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. چلیں استاد بھی آ گئے، پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک
जवाद भाई, मौलाना बिलाल साहब क्लास में हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। बड़ी मुश्किल से जाके मिला ये नेटवर्क है क्या है आज? ये हजरत साहब का नेटवर्क तो ठीक है, इंटरनेट आपका गड़बड़ है जी। कोई मेरा ख्याल है ये जिस तरह वो कहते नहीं कि फलां चीज बंदी हुई है, आपका नेट बंदा हुआ किसी ने, कोई दम वगैरह करें जी। दम करें? हाँ जी, इसके ऊपर ना कोई मंजल पड़े, कोई दम करें, कोई तरतीब बनाएं जी। ये सिर्फ आपके साथ मसला चल रहा है जी। आपके इंटरनेट पे किसी ने वार किया हुआ है जी, वार किया आपके इंटरनेट पे किसी ने। अल्लाह अकबर। चल कुछ करते हैं, अभी सोचते हैं कुछ, नहीं तो साथ हैं और एक करीब भी है। रोसा, रोसा हमारे करीब। तालाब सराय रोसे से आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मौलाना बिलाल साहब फिर मेरे डिस्कनेक्ट हो गए। जी क्लास में नहीं है। सही सही, वही मेरा है उनके नेट का मसला है ना। हाँ, नेट के मसला। सही सही, चलो इंतजार करते हैं जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। जी साथी, कल के लिए कौन 3 साथी इबारत पढ़ने के लिए तैयार है? हजरत मुफ्ती अवैस साहब की किताब हिदायतुन नहव की कौन 3 साथी इबारत पढ़ेंगे? मेरा ख्याल है कि मंसूर आदल भाई, अख्तर आलम भाई और अमानुल्लाह, ये 3 साथी कल इबारत पढ़ें। मशवरा है मेरा, क्या ख्याल है? जी आवाज भी आ रही है सबके पास में? आ रही। अच्छा, तो फिर साथी बोल तो नहीं रहे? जी यार इंशाल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह। चले कल फिर आप अख्तर आलम भाई, आप अमानुल्लाह भाई और मंसूर आदल भाई, आप तीनों ने हिम्मत करनी है और इसी तरह तरतीब बनाते हैं। कुदूरी शरीफ की भी वो भी इबारत हम खुद पढ़ा करें, हजरत से तर्जुमा कुछ करवा लिया, तशरीह पूछ ली, और इसी तरह जो हदीस मुबारक की किताब है रियाजुस सालिहीन, वो भी हम खुद पढ़ें। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो मामला ठीक होगा ना। मुफ्ती साहब वाली बात ठीक है, यहाँ कौन सी बेइज्जती वाला मामला है, या इसमें बेइज्जती क्या, दीन सीखने में बेइज्जती कौन सी बेइज्जती होती है? बल्कि शर्म जो है ना, ये शर्म, ये हमें दीन के रास्ते, दीन सीखने के रास्ते के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है शर्म। इस शर्म को दूर करना चाहिए भाई। हिम्मत करके पढ़ें, कोई नहीं, आज नहीं सही पढ़ी जाएगी, कल पढ़ी जाएगी, हम सारे ऐसे ही तो हैं सीखने वाले, लेकिन कोशिश करेंगे तो पढ़ी जाएगी ना। और अगर सिर्फ और सिर्फ तकरीर पे हम बैठे आवाज रहे। आ रही है साथियों को? जी उस्ताद जी, आई आवाज़ अभी थोड़ी सी। आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है उस्ताद जी। जी उस्ताद जी, आवाज़ आई थी आपकी। आवाज आ रही है उस्ताद जी की? आ रही है? जी जी उस्ताद जी। जी जी। आवाज आ रही है भाई साथियों को? उस्ताद जी जब कभी कभार आती है, अभी आप बोले तो आ गई। अच्छा, वक्त मुख्तसर है, ये हदीस आगे लंबी है, इस हदीस को हम अगली हदीस में 20 नंबर हदीस हम पढ़
कल इंशाल्लाह पिछली हदीस को पढ़ेंगे तो उसका खुलासा अर्ज करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वअन अबी नुजैदिन इमरान इब्न अल-हुसैन अल-खुज़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना इम्राअतन मिन जुहैनत अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यहुबला मिन az-ज़िना। हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि इन्ना इमरातन के बेशक एक औरत मिन जुहैना कबीला जुहैना की एक औरत अतत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिन ज़िना, इस हाल में कि वो हामिला ज़िना से, ज़िना हो गया था जिसके से हम आवाज नहीं आ रही। जी डिस्कनेक्ट। आप सबको आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही। जी जी, हमें किसी आपकी को भी आवाज नहीं आ आ रही। रही। उमर भाई, हम सबको आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, उस्ताद जी ये भी नहीं बोल रहे? जी मैं वो पूछना था कि उस्ताद मोहतरम की आवाज नहीं आ रही इसलिए। उस्ताद मोहतरम की आवाज बिल्कुल हमें भी उतनी आ रही है जितनी आपको। जी ठीक हो गया। और आवाज आ रही है ना? जी उस्ताद जी, आ रही है, अभी आई है। औरत हामिला, हाँ, जिना है। फक़ालत, कहने लगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबतु हदन, मैं पहुंच चुकी हूँ हद को। फ़अक़िमु अलैया, आप कायम करें हद मेरे ऊपर, यानी आज हद है मुझे
अब ये आवाज आ रही है, बंद हो जाता, पता नहीं क्या मसला है। जी जी उस्ताद जी उस्ताद जी आप आपकी आवाज बंद हो जाती है जी। फफ़अला, तो उसने ऐसे ही वसल्लम हुक्म दिया उसको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फशुद्दत तियाबुहा, उसको बांध दिए गया उसके ऊपर कपड़े, तुम अमर बिया, फिर हुक्म दिया उसमें फारूजिमत, उसको रजम कर दिया गया। तुम सल्ला अलैहा, फिर नमाज पढ़ी उस पर। वहाँ से 10 सेकंड कनेक्ट होते हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उस्ताद जी के इंटरनेट का ये मसला जो है ना जी, ये दायमी हो गया है, इसका हल निकालना होना जरूरी है। ये उस्ताद जी जितनी वो हदीस मुबारक का पढ़ रहे हैं उसकी भी आवाज़ जितनी पढ़ी गई है वो कुछ पता नहीं चला भी क्या पढ़ा। और उस्ताद जी का पिछले साल भी नेट का ऐसे ही मसला रहता था, इस साल ज्यादा ही है। सब क्यों हो जाए? अरे भाई ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह मसल्ला सुनाते वक्त पीछे सामिया लुकमा देता है और वो शुरू हो जाते हैं, तो आप शुरू हो जाएं जहाँ से उस्ताद जी रुके। कई इमाम जो है ना वो जब लुकमा दे ना तो वो लुकमा बर्दाश्त नहीं करते। ये तो है। खास तौर पे तरावी की हालत में, या तो सलाम फेरने के बाद कह देंगे बंदा बाना, या फिर तो इतनी जल्दी जो है ना लुकमा देना शुरू हो गया। कभी हुआ आपके साथ उमर भाई? इसका ये सामिया का लुकमा देने वाली। हाँ जी। हाँ जी, कई बार। एक दिन तरावी के अंदर हमारे यहाँ मस्जिद में ना, उस वक्त तो मैं हिफज कर रहा था, उस वक्त सामे और इमाम साहब दोनों का किसी लुकमे के अंदर, वो ऊंची सारी लुकमा दे रहा, वो आगे जाने नहीं दे रहा, वो आगे पढ़ना चाह रहा, वो जाने नहीं दे रहा। जो ही रकत पूरी होगी ना, किसी तरह सलाम फिर गया, 2 रकत पूरी होगी, इमाम उठा और उसने मुक्तगी के 2-3 लगा दिए उसके अपने सामने के, और नहीं, सारे हक भी यही बनता था। वो ये जना असल में ये फीलिंग ना सुनाने वाला अच्छी तरह समझता है। अब मुझे पता नहीं आप कौन से रास्ते पे चलाने लगे। मौलाना बिलाल साहब का देख लें, गुस्सा बाज़ औक़ात आ जाता है। जी जी। ये ना हो भाई, आप लोग खाम खा खुद ही शुरू कर दिया है आप लोगों ने सिलसिला। नहीं वैसे हजरत का ये ना नेट का मसला है काफी ज्यादा, ये इसका कोई हल होना चाहिए। कल क्या हल किया जाएगा? इसका हाल यही है कि नेटवर्क जो उधर आ रहा है ना, जो उसकी सिम ले लें या कन्वर्ट करवा लें। मैं ना उमर भाई, इरादा था मेरा कल परसों जाने का, उस दिन बात भी हो रही थी। गर्मी इतनी शदीद है ना, इतनी शदीद है, बड़ी नियत करके कि ये काम करके आएंगे, बड़ी मुश्किल से 1-2 काम होता है, फौरी तौर पे दौड़ते हैं चले घर, गर्मी से बचते रहते हैं। सारे काम उधर ही रह जाते हैं। माजरत बीच में से कॉल आ गई।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ شکر اللہ کا. آپ کو حضرت ایک مشورہ چل رہا تھا کلاس کے اندر. ہاں جی ہاں جی. ہم لوگوں نے آپ کو تھکا دیا ہے. ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں کلاس کے اندر. اچھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جی کچھ کام ہم کیا کریں اور کچھ آپ سے کروا لیا کریں تاکہ آپ کو بھی تھکن نہ ہو اور ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ مل کے چلو ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے. جی حضرت مشورہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ عبارت وغیرہ ہم سے پڑھا لیا کریں تو تشریح ترجمہ وغیرہ نا جی وہ پھر چلیں آپ سے ساتھ میں کروا لیا کریں گے. ہمیں بھی عبارت پڑھنے کا کچھ طریقہ آ جائے جی تو بالکل فائدہ ہو بالکل. جائے. بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات. حضرت اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ تو تقریر کر کے وہ تو سارا آپ محنت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے لیکن ہم صرف سننے کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں جس سے جنا جی معاملہ وہ لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. جی یہ تو ہم نے پہلے ہی دن سے ہم نے یہ عرض کیا تھا. یہ تو ہوتی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ طلبا جو ہے وہی عبارت حل کرتے ہیں ترجمہ بھی وہی کرتے ہیں. پھر جو مسئلے کی سمجھ نہ آئے صرف وہی مسئلہ استاد بیان کر دیتا ہے. باقی وہ مسئلہ کیونکہ اکثر مسئلے ایسے ہیں جو ترجمے کے اندر ہی واضح ہو جاتے ہیں تو پھر انہی کے اوپر اکتفا کیا جاتا ہے. کتاب لمبی ہے پھر جلدی جلدی تاکہ کتاب جو ہے وہ پوری ہو جائے اور مسئلے بھی سمجھ آ جائے وقت بھی ضائع نہ ہو طلبا کی بھی استعداد بن جائے. تو اصل تو طلبا کی استعداد ہی ہے. طلبا کو عبارت اور ترجمہ بھی حل کرنا آ جائے تو جب وہ خود ترجمہ عبارت کریں گے تو کتاب ان کو یاد رہے گی. مطلب ساتھ تقریر کرنے چلا جائے گا اور ایک جمعے میں تقریر ہوتی ہے اگلے جمعے میں بھول جاتے کیا بات کہی تھی کیا نہیں کہی تھی. صحیح بات ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. بھی باریاں لگا لیں پھر آپ اس کے اوپر ترتیب سے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بندے کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کی سارا جو ہے مشقت اور سارے بوجھ ایک ہی بندے کے اوپر آ جائے. روزانہ وہی عبارت پڑھ رہا ہے وہی ترجمہ کر رہا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے. نہیں حضرت ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے جی سب کے سب کوشش باری کریں گے. باری اور باقی یہ بات ہے کہ چلیں شروع میں ہم عبارت پڑھتے ہیں جی آہستہ آہستہ ہفتہ نکلے گا نا جی پھر کچھ ترجمہ بھی شروع کر دیں گے چلیں تھوڑا جی بہت ایسا جو کر لیں. ابھی صرف عبارت شروع کر دیں پھر ترجمہ بھی انشاءاللہ شروع کر جی دیں. ٹھیک ہے. اور آج کس کی باری ہے جی؟ آج حضرت جس کو حکم فرماتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں جی کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے جی. ہم نے جو موضوع پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں بغل. کیوں جی کوئی ساتھی پڑھے گا یا میں پڑھوں کیا خیال ہے بھائیو؟ جی حضرت آپ سے آغاز ہونا چاہیے انشاءاللہ. چلے حضرت میں شروع کروں جی. ہاں جی جو بولے وہی کنڈی کھولے. چلیں جی کنڈی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جی. ہمارا یہ تھا نا جی موضوع پہ مسح کی مدت کا بیان تھا جی میرا خیال ہے جی یا وہ یہاں تھے. ہو چکا تھا. یہ آخری مسئلہ تھا موضوع والا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے حیض کے مسائل شروع ہو رہے تھے. آخری مسئلہ جو ہے وہ ابھی پڑھنا آپ نے پڑھ لیا تھا. ولا یجوز المسح علی الامامۃ امامے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. ٹوپی پر کرنا جائز نہیں ہے. برقعے پر کرنا جائز نہیں ہے. تو یہاں جہاں تیر کا نشان ہے تیر کا نشان والبرقع والقفازین اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے دوسری لائن کے تیسرے الفاظ سے تیسرے لفظ سے ولا یجوز المسح علی الخفین یہاں سے پڑھنا ہے نا جی. نہیں ولا یجوز المسح علی الخفین لمن وجب علیہ یہ جو الغسل. صفحہ کھلا ہوا ہے اس صفحے کے دوسرے ويجوز المسح على الجبائر. ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير الوضوء. یہاں سے پڑھنا ہے.
आवाज नहीं आ रही। یہ جہاں پہ تیر کا نشان ہے हाँ हाँ ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء. ولا يجوز المسح على الجوربين الا ارے بھائی ہو گیا تھا، ان یہ ہو گیا تھا کل۔ یہ بھی ہو گیا، یہاں یہ پہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو یہ گیا بھی جی ہو گیا۔ ولا يجوز المسح على الامامة یہ بھی ہو گیا، اس سے اگلا والا مسئلہ، اس سے آگے والا، اس سے آگے والا۔ آپ کل سبق میں نہیں تھے مجھے لگ رہا ہے، کل سبق میں نہیں تھے۔ والقفازين ويجوز على الجبائر یہاں سے یہاں سے وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت من غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل. یہی ہے نا حضرت؟ اچھا اس کا ترجمہ، ہاں جی ہاں جی، تھوڑا سا آپ نے پہلے پڑھ دیا، ہم نے یہاں سے پڑھنا وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ، اور جائز ہے مسا جبائر پر۔ جبائر کہتے ہیں وہ جب کوئی بازو وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں، پلسٹر کر دیتے ہیں، جس کو آج کل پلسٹر بولتے ہیں، پلسٹر کر دیا، بازو ٹوٹ گیا اب اس کے اوپر پلسٹر کر دیا، تو لکڑی وغیرہ رکھ کے اور وہ مکمل پلسٹر کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے مسا کرنا، اس کا ترجمہ آپ جبائر کا ٹوٹی ہوئی ہڈی پر کر لیں یا جبائر ہی کر لیں اس کا ترجمہ، تو یا اردو میں کرنا ہے تو پلسٹر کر لیں، پلسٹر پر جو ہے وہ مسا کرنا جائز ہے۔ وَإِن شَدَّهَا، یہاں سے یہ ہے آپ نے پیچھے مسئلہ پڑھا تھا کہ موزوں کے اوپر مسا کرنا صرف اس وقت اس کی اجازت ہے جب وضو کر کے موزے پہنے ہو۔ یہاں سے یہ فرما دیا اگرچہ وہ پٹی جو ہے وہ بغیر وضو کے باندھی ہو تب بھی اس کے اوپر مسا کرنا جائز ہے۔ بازو ٹوٹا تھا، اس نے پلسٹر کر لیا لیکن وضو نہیں تھا، جب پلسٹر اس نے کروایا تھا اس وقت اس کا وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے وہ پلسٹر کروا لیا تب بھی اس کے اوپر مسا کرنا جائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے وضو کرے، وضو کر کے پھر اس کے اوپر پلسٹر کروائے پھر جو ہے وہ مسا کرے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ واؤ جو ہے یہ وصلیہ ہے۔ اگرچہ شدہا علی غیر وضوء، اگرچہ وہ یعنی کہ پٹی باندھی ہو، شدہا اگرچہ باندھا ہو اس پٹی کو یا اس جبائر کو، علی غیر وضوء بغیر وضو کے بھی، فإن سقطت، پھر اگر وہ پٹی کھل جائے، سقطت گر جائے، تب گر جائے من غیر برء، زخم اچھا ہونے کے بغیر ہی، ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ وہ پٹی کھل گئی، اب فرماتے ہیں کہ وہ پٹی کا کھل جانے سے اس کا وضو جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا وضو باقی ہی رہے گا، اس کا مسا بھی باقی رہے گا، اس کا مسا باطل، لم یبطل المسح، نہیں باطل ہوگا اس کا مسا۔ جس طرح موزے ہیں، اب موزوں کے اوپر مسا کیا ہوا ایک آدمی نے، اب مسا کرنے کے بعد وہ موزے جب کھل گئے، موزے کھل گئے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ وہ ہوا خارج نہیں ہوئی، کوئی بھی اس نے وضو والا کام نہیں کیا، صرف موزوں کا اتار لینا ہی وہ جو ہے مسے کو باطل کر دیتا ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں صورت مسئلہ کے اندر ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ زخم اچھا ہونے کے بغیر ہی وہ پٹی کھل گئی تو فرماتے ہیں کہ اس کا مسا نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ، اگر وہ گر گئی عن برء، زخم کے اچھا ہونے کے بعد، زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے وہ پٹی کھول دی یا گر گئی تو فرماتے ہیں باطل، اس کا وضو جو ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ حضرت ساقطت کے کیا معنی؟ صفحہ چینج کر دو، بنے جی 12 آگے
साकतत के मानी हजरत? साकतत गिर गई या खुल गई, इसका तर्जुमा अगर गिर गई नहीं समझ आ रहा तो फिर वो पट्टी खुल गई तर्जुमा कर लो। बुर इन, हाँ जी, यही फरमा रहा हूँ, सकतत अन बुर इन, साकित हो गई, खुल गई। साकित हो गई, हाँ साकतत तो जी, साकित से है ना, बुर बुर इन का इन, माना बुर इन, अच्छा, बुर इन का माना अच्छा जी? ये इसकी तहकीक पूछ रहे हैं आप? नहीं जी नहीं, माने माने माना, लफ्जी हाँ जी, माना। बुर इन का माना जख्म ठीक, जख्म का ठीक होना, जख्म का ठीक होना, ठीक होना, लफ्ज का जो है वो अच्छा होना, लफ्ज का ठीक होना, लफ्ज का जख्म का ठीक होना, उसके बगैर, गैर उसके बगैर ही खुल गई, जख्म ठीक नहीं हुआ था, उसके बगैर ही वो खुल गई, तो लम यबतुल मसहु, मसा जो है वो बातिल नहीं होगा। मसलन अरबी, हाँ जी, अरबी का आगे बुर इन, पढ़ें इबारत। अरबी का लफ्ज बुर इन मतलब अच्छा। अच्छा कर लें, या बीमारी से ठीक होना, आदमी का जो है वो हड्डी टूटी हुई थी, बुर इन उस बीमारी का ठीक होना, बीमारी से ठीक हो गया। हजरत आगे तो नया बाब शुरू हो गया ना जी। हाँ जी, नया बाब शुरू हो गया, ये पढ़े आगे, सफा चेंज हो गया। हाँ अकल जी, बाबुल हैद। जी, अक़ल्लुल हैज़ सलासतु अय्यामिन व लयालिहा वमा नक़सा मिन ज़ालिका फलैसा बिहैज़िन वलयालिहा, वलयालिहा, वलयालिया वलया नहीं है, वलयालिहा वलयालिहा। वलयालिहा वमा नक़सा मिन ज़ालिका फलैसा बिहैज़िन व हुवा इस्तिहाज़तुन व अक्सरुहु अशरतु अय्यामिन वमा ज़ादा अला ज़ालिका फहुवा इस्तिहाज़तुन, इस्तिहाज़तुन। हाँ, इससे हालत अकल, ये तो उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, कम, ये इसमें तफदील का सीगा है, अकल इसमें तफदील का सीगा है। इसमें तफदील के अंदर खासियत ये है कि उसके माना में सबसे ज्यादा ये तर्जुमा आता है। इसमें तफदील का जब माना करेंगे तो उसके तर्जुमे के अंदर सबसे ज्यादा, या कोई इससे यानी मिलता जुलता तर्जुमा जो वहां ज़्यादती। फिट आएगा। हाँ हाँ, तो जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाहु, अल्लाह अकबर, बड़ा है नहीं इसका तर्जुमा करते हैं, बल्कि इसका तर्जुमा हम ये करते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी कि इसमें तफदील के अंदर ये खासियत है, सबसे बड़ा है। तो इसी तरह अकल्लु हैज की कम मुद्दत नहीं है, बल्कि सबसे कम मुद्दत, कम से कम मुद्दत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनिमम, मिनिमम मिनिमम मुद्दत जो है वो हैज की जो है, हाँ, मैथ की मिनिमम मुद्दत जो है वो सलासत अय्याम, 3 दिन, वलयालिहा, और 3 रातें हैं, कम से कम, इससे कम जो है वो हैज नहीं हो सकता। अगर 3 दिन से कम अगर कोई खून औरत को आता है तो फरमाते हैं कि वो हैज नहीं है, है? अगर 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा जो है वो कितनी मुद्दत है, मैक्सिमम कितनी मुद्दत है, फिर आगे मैक्सिमम मुद्दत को बयान किया। अच्छा, इसमें देखें, वमा अशरा, नक़स मिन ज़ालिक, वमा नक़स मिन ज़ालिक, फरमा रहे हैं कि जो नाक़सा कम हो, मिन ज़ालिक इससे, फलैसा बिहैज़िन पस वो नहीं है हैज, फहुवा इस्तिहाज़तुन पस वो इस्तिहाज़ा है। इसी तरह अब इसकी मैक्सिमम मुद्दत बयान फरमा दी, व अक्सरुहु अशरतु अय्यामिन, इसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है। वमा ज़ादा अला ज़ालिक, जो ज्यादा हो 10 दिनों से, फहुवा इस्तिहाज़तुन, बस वो इस्तिहाज़ा है, वो हैज नहीं है, इस्तिहाज़ा है। अब हैज के क्या मसाइल हैं और इस्तिहाज़ा के क्या मसाइल हैं, हैज के अंदर क्या काम करने के हैं, क्या इस्तिहाज़ा के अंदर क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसकी तफसील आगे है। अच्छा, ये आगे, वमा वमा तराहुल मरअतु मिनल हुमरती हाँ वस्सुफरती जी,
والقدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصا. ہاں جی، جو دیکھے مرأت عورت من الحمرتی سرخ رنگ میں سے، حمرہ سرخ رنگ کو بولتے ہیں، اگر اس نے سرخ رنگ کا پانی دیکھا، یا وصفرتی زرد رنگ کا پانی دیکھا، والقدرتی یا مٹی کلر کا کوئی پانی دیکھا، مٹی کلر کا، تو فرماتے ہیں کہ فی ایام الحیض، حیض کی مدت میں، عام دنوں میں نہیں، صرف حیض کی مدت میں اس کو پتا ہے کہ میری جو ہے یہ ڈیٹ ہے، تو اس تاریخ میں اس نے اس طرح کا اگر کوئی پانی دیکھا تو فہو حیض، تو پس وہ حیض ہوگا، حتی ترا، جب تک وہ سفید، خالص سفید پانی کو نہ دیکھ لے. اگر خالص سفید پانی کو دیکھ لیتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ حیض نہیں ہے. حیض آ رہا تھا اس کو، حیض چل رہا تھا، 5 دن ہو گئے، 5 دن بعد جو ہے وہ خون بند ہو گیا، لیکن سفید کلر کا کوئی پانی نکل آیا، تو فرماتے ہیں کہ اب اس کو حیض ختم ہو گیا. یہ سفید کلر کا پانی یہ حیض کی علامت نہیں ہے. حیض کی علامت صرف 3 کلر ہے، سرخ کلر، زرد کلر اور مٹی کا کلر، مٹیالہ کلر، جس کو قدرت بولتے ہیں، مٹیالہ کلر، تو یہ حیض ہے. اچھا جی آگے، والحیض یسقط، والحیض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت. اچھا جی، فرما رہے ہیں کہ والحیض، حیض، یسقط، ساقط کر دیتا ہے، عن الحائض، حائضہ عورت سے، الصلاۃ، نماز کو، یعنی کہ حائضہ عورت کے لیے اب نماز نہیں ہے، اب وہ نماز کو ختم کر دے گا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح جو ہے حرام کر دیتا ہے اس پر جو ہے وہ روزے کو، یعنی کہ اب وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. اسی طرح بلکہ اب یہاں نماز کے ساتھ نماز کی قضا کی شرط نہیں لگائی، بلکہ روزے کے ساتھ روزے کی قضا کی شرط لگائی. یعنی کہ خود لکھ بھی دیا انہوں نے، وتقضی الصوم، اور روزے کی قضا کرے، ولا تقضی الصلاۃ، اور نماز کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے، صرف روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. اچھا جی، پھر آگے فرمایا ولا تدخل المسجد، اور نہ داخل ہو مسجد میں، ولا تطوف بالبیت، اور نہ ہی وہ بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے، کیونکہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ بغیر وضو کے نہیں کر سکتا. بیت اللہ کا طواف صرف اور صرف وضو کے ساتھ ہے، جو احرام کی حالت میں جو حج یا عمرے کا طواف کیا جاتا ہے. جب حائضہ عورت ہے تو اب اس کے لیے جو ہے وہ نہ وضو ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، تو جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ طواف کیسے کر سکتی ہے؟ حالانکہ طواف اور نماز یہ سیم ہے، ایک ہی عبادت ہے، بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کے لیے طواف کی بھی اجازت نہیں ہے. وتقضی قضا سے لفظ ہے نا جی، قضا یعنی قضا سے، ہاں جی، ہاں جی، اس کی قضا. ہاں اچھا جی. قضا کرے. ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولا لجنوب قراءة القرآن ولا يجوز للمحدث مس المصحف إلا أن يأخذها بغلافه. فرما رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں شوہر جو ہے وہ بھی بیوی کے قریب نہ آئے. ولا یجوز للحائض، اور اسی طرح فرما رہے ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے، اور ولا لجنوب، اور نہ ہی جنبی عورت کے لیے، نہیں جائز حائضہ عورت کے لیے، نہ ہی جنبی کے لیے کیا چیز؟ قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا. نہ جنبی کر سکتا ہے، نہ حائضہ عورت کر سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. اگر کوئی اس کی مجبوری ہے کوئی ایسی کہ وہ ڈیوٹی کرتی ہے، مثال کے طور پر وہ ٹیچر ہے یا وہ قرآن کو پڑھاتی ہے، اب وہ اس صورت میں صرف جوڑ کروا سکتی ہے، یا
قرآن کے پوری آیت تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن تلفظ جو ہے وہ ایک ایک لفظ کا تلفظ جو ہے اہدنا الصراط، ایسے پوری آیت نہ پڑھے، بس اتنا جو لفظ سمجھانا ہے بس اسی کو پڑھے، پوری آیت کو نہ پڑھے۔ تو اسی طرح جنبی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قرآن کی یعنی جو ہے تھوڑا پوری تھوڑا، آیت کو نہ پڑھے۔ ہاں تھوڑا یعنی تھوڑا، جوڑ یعنی وغیرہ کہ کروا، کر کے جوڑ وغیرہ کروا دے۔ جو ایک ایک لفظ دو لفظ پڑھ سکتے، پوری آیت نہ پڑھے۔ جیسے میں نے بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ پوری آیت ہے، اب وہ جو لفظ ہاں جی، سمجھانا ہے وہی سمجھا دے، ہاں سمجھانی ہے تو اس کو ہاں سمجھا دے اہدی، اگر سواد ٹھیک، سمجھانی ہے تو اس کو اہدنا الصراط، بس ایسے جوڑ سمجھا دے، اس کو پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس حضرت جس طرح اسی اس طرح کی جنبی تشریح کے کر دی، لیے جو آدمی جس طرح آپ نے جنابت اس کی کی حالت میں تشریح، ہے تو جنابت کی حضرت حالت میں ہاں میں جی ہاں کہہ جی رہا تھا کہ جس طرح آپ نے اس کی تشریح فرما دی نا، یہ پہلے ابتدائی الفاظ ہے، اس کی بھی تھوڑی سی تشریح فرما دیں تو بہتر ہوگا جی۔ ولا یاتیھا زوجھا، اس کی تشریح آگے انہوں نے خود لکھی، کتنے لکھی روٹی ہوئی انہوں نے پانی آگے کھانا پینا دیگر ضروریات جو ہے نا آگے لکھی ہوئی انہوں نے۔ ان کے حوالے سے۔ چلو جی، اس کی تشریح بھی یہی ہے کہ ولا یأتی زوجھا، ہاں جی نہیں، وہ تو ڈاکٹر ہیں، وہ تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو لا یأتی زوجھا، حیض کی حالت میں اس کا شوہر اس کے پاس نہ آئے۔ اب اس میں شوہر اس کے پاس نہ آئے مطلب اس کا یہی ہے کہ اس سے جمع نہ کرے، باقی جمع کے علاوہ باقی جو ہے اس سے نفع اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، اس سے کوئی یعنی کہ سبیلین کے علاوہ جو ہے اگر وہ صرف چھونا مس کرنا یا کوئی اس طرح اس سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، صرف نفع سبیلین سے نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں کے اوپر تک یہ جو شرم گاہ ہے اس میں سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اس کے علاوہ پورے جسم سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جو ہے مذہب جو صحیح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے صرف شرم گاہ سے نفع نہیں اٹھا سکتا، تو باقی شرم گاہ کے علاوہ جو ہے وہ کہیں سے بھی نفع اٹھا لے، جائز طریقے کے مطابق، میں جائز طریقے کے مطابق نہیں، جائز طریقے کے مطابق۔ وہ حضرت میں یہ کہہ رہا تھا نا، بعض ساتھیوں کو نہیں ہوتا اندازہ یا ہوتا ہے پوری طرح بات نہیں کھلتی، ہم سب سیکھنے والے ہیں نا، گھر کے دیگر معاملات جو ہے نا، جیسے اس کے صرف ترجمہ آپ نے کیا نا کہ اس کے پاس نہ آئے، لیکن دیگر جو ہر چیز ضروریات جائز ہے، ہوتی ہیں کھانا بھی ایک دو، جائز ہے، کھانا بھی جائز، میں یہی کر رہا ہوں، کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، اس کے لیے جو ہے اسی طرح جنبی ہو یا وہ حیدہ عورت ہو، سمجھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں صحبت نہیں کرنی، صحبت کے علاوہ باقی ساری باتیں ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی درست ہے۔ فیملی کے اندر اکٹھے بیٹھ کے، بعض جو ہے علاقے ایسے ہیں جہاں وہ جب عورت کو حیض آ جاتا ہے تو وہ اس سے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ ہاں کے کھانا نہیں کھایا جاتا، ان کے ساتھ جی بیٹھ جی کے جی جی، پانی نہیں پیا جاتا، ان کے ساتھ بیٹھ بالکل کے بالکل، باتیں نہیں کی جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ ان کے ہاں ہو تو ہو، لیکن ہمارے اسلام میں اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی جائز ہے، اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے پینا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ جو ہے سارے کام جو ہے وہ کرنا جائز ہے، سوائے جو ہے اس کی شرمگاہ سے جو ہے سبیلین سے نفع اٹھانے کے، باقی ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے۔ جی جی بالکل، یہی بات میں اور اس میں بھی اس اچھا جی آگے پھر فرما رہے ہیں کہ اچھا آگے ولا عبارت پڑھ یجوز، لی ہے، جی جی، الا ولا ان یجوز، یاخذہ ولا یجوز للمحدث مس المصحف، محدث جو ہے آپ نے پڑھا ہوا، محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کو حدث لاحق ہو۔ اب وہ حدث کی آپ نے پڑھا تھا دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر چھوٹا یعنی کہ وضو والا جو ہے، جس کے اوپر وضو لاحق صرف وضو ہوتا ہے، حدث اکبر جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ دونوں قسم کا محدث، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ قرآن کو جو ہے بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے یا بغیر غسل کے ہاتھ نہ لگائے۔ محدث کے لیے یہ حکم ہے کہ مس المصحف، قرآن کو چھونا لا یجوز، جائز نہیں ہے، یہ قرآن کا ادب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان، ہارون، یہ قرآن پڑھنے کا ادب بھی بیان فرمایا، قرآن سننے کا ادب بھی بیان فرمایا،
قرآن کو پکڑنے کا ادب بھی بیان فرمایا، سارے اداب بیان فرمائے۔ قرآن کو پڑھنا ہے تو اس کا ادب کیا ہے؟ اب اس میں قرآن کو پڑھنے کا ادب یہ ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو تعوذ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ قرآن پڑھنے کا ادب ہے۔ قرآن سننے کا ادب کیا ہے؟ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کو کان لگا کر سنا کرو۔ یہ قرآن سننے کا ادب۔ قرآن پکڑنے کا ادب کیا ہے؟ لا يمسه الا المطهرون۔ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ لا یجوز، نہیں جائز محدث کے لیے کہ قرآن کو چھونا، لیکن الا ان یاخذہ بغلافہ، اگر کوئی غلاف کے اندر ہے تو اس کے غلاف وغیرہ کے اندر قرآن کو چھونے کی اجازت ہے۔ لیکن اس مسئلے کے اندر بھی میں آپ کو وضاحت فرما دوں، یہ شروحات کے اندر تو یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا، بہرحال علماء نے لکھا ہوا ہے بعض غلاف ایسے ہیں جو قرآن کے حکم میں شامل ہو جاتے ہیں، جو قرآن سے علیحدہ نہیں ہوتے، قرآن کے اس غلاف کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، اور بعض غلاف ایسے ہیں جو قرآن سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان میں سے قرآن کو نکال کے پھر علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ بعض جو کتاب کے اوپر جو فکس ہو گیا ہے، اب وہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے تب بھی وہ قرآن سے باہر نہیں نکلتا، ایسے غلاف بھی ہیں قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی وہ غلاف نہیں اتارا جاتا، اور بعض غلاف ایسے ہیں جو گھروں کے اندر چلتے ہیں، اس کے اندر ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حکم ہے، یہ جو قرآن سے علیحدہ ہو جاتا ہے غلاف تلاوت کے وقت، یہ اس کے بارے میں حکم ہے۔ جو دوسرا ہے جو تلاوت کے وقت علیحدہ نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ غلاف اوپر چڑھا ہوا ہے تو اب جو ہے میں قرآن کی تلاوت کر لوں پکڑ کے، تو وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، آگے فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ، آپ کا جو ہے مولانا ناصر صاحب کا وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ آج میں سبق نہیں پڑھاؤں گا، آپ سبق پڑھا لیں اگر پڑھانا ہو تو۔ یہ کل والا میسج تو نہیں جی؟ کیا رائے ہو؟ یہ کل والا میسج تو نہیں حضرت کا جی؟ اچھا جی، اچھا اچھا اچھا۔ آپ کا حضرت آپ کا سبق دوسری کلاس کا تو نہیں جی؟ حضرت آپ کا دوسری کلاس کا آخری ہے، یہ 3 کلاسیں تو یہ آپ کے بعد جو ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں جی، پھر ایسا کرتے ہیں، رات آپ نے ایک اشارہ دیا تھا کہ 11 بجے تک میری بھی 11 بجے تک میری بھی بس ہو جاتی ہے، شاید اس طرح کا لفظ کو تو دیکھ لیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے جی، پھر یہ کل پڑھ لیں گے، آپ آرام فرما لیں۔ ٹھیک ہے، پھر کل پڑھ لیں گے۔ صبح بھی فجر کی نماز میں بس پورے وقت کے اوپر اٹھا، نیچے جا کر جو ہے گیا ہوں تو وہ کسی نے اور نے جو نماز شروع کر دی تھی۔ اچھا جی، تو بس ایسے ہی ہے۔ اچھا، نہیں تو وہ 2 منٹ انتظار نہیں کرتے ہوتے؟ 2-3 منٹ 2-3 منٹ انتظار نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں 2 منٹ چھوڑ کر 2 سیکنڈ 2 سیکنڈ انتظار نہیں کرتے۔ اچھا جی، ابھی وقت نہیں ہوتا، 10 سیکنڈ باقی ہوتے ہیں، اگر امام نہیں آیا تو کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں مصلی پہ۔ اچھا جی، ہاں تو آپ نے جماعت بھی کروانا ہوتی ہے جی۔ ٹھیک ہے حضرت، کوئی بات نہیں، آپ آرام فرما لیں جی، انشاءاللہ کم چلے جی، ٹھیک ہے جی، تکرار کر لیجیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عارف بھائی، کیا استاد نے فرمایا تکرار کرنا یا ابھی کلاس آف کر دیں؟ نہیں، دیکھ لے، اگر تکرار کرنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کلاس آف کر دے بے شک، کیونکہ مولانا ناصر صاحب تو نہیں پڑھائیں گے، اور تکرار کیا کریں، ساتھی تو کو بول نہیں رہا، بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا مسا کے اوپر مسا، یہ سبق اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے، میری کل کلاس نہیں ہوئی تھی، کل پرسوں بھی فائدہ ہو جائے گا، ایک تو تکرار بھی ہو جائے گی اور
जी नहीं, कल मैं गाँव आया हूँ ना, तो यहाँ पे नेटवर्क इतना नहीं होता, बस बार-बार कटता रहता है और मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो इतना वो नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब कल आपने माशाल्लाह हमारे भतीजे की जियारत की है। जी, जी, बिल्कुल। असल में वो मिसेज़ की ऑपरेशन हुई है ना, तो उसकी टाँगे खुलवाने के लिए और दोबारा चेकअप कराने के लिए आया हूँ ना, कल इंशाल्लाह दिखाऊँगा डॉक्टर्स को। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, वैसे बाजी ठीक है, बच्चा ठीक है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जच्चा वैसे और है बच्चा दोनों डॉक्टर को साहब, सलामत बहुत रखे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बदनों में बहुत ज़्यादा गर्मी है डॉक्टर साहब। क्यों जी? या तो बस ये वजह है कि वहाँ से मैं ठंडा होके आया हूँ रज़मत से, और हाँ या हाँ, बस है भी इतनी गर्मी। वहाँ पे तो हम बस दिन को भी वास्कट पहनते हैं जी जी। और तो रिलैक्स होके मतलब नहीं शेर अली बाज भाई, दोपहर को। मनसेरा में तो इतनी गर्मी नहीं है। मनसेरा में नहीं, बन्नों में बन्नू बन्नू में भी गर्मी है? कितना दर्जा हरारत है? तकरीबन 46-47 में होगा आज। आज मैंने चेक ओए नहीं होए किया। होए। अच्छा, अब इसका मतलब बन्नू और हम लाहौर एक ही चल रहा है वो सिलसिला। नहीं, अब के लाहौर का तकरीबन मौसम अच्छा होगा, क्योंकि हमारे बन्नू की गर्मी और सर्दी दोनों सख्त होती है। नहीं, हमारे भी 46-47 था। अच्छा, अच्छा, बस यही तकरीबन। हाँ, बहुत गर्मी है, सख्त गर्मी है शेर अली बाज भाई। हाँ, ये 1 बजे के बाद जो है ना, पंखे आग बरसाना शुरू कर देती हैं। अल्लाह रहम फरमा दे। मौजों पर मसे की मुद्दत का बयान पढ़ा था जी कल। शुरू से आप मेरे ख्याल में एक शॉर्टकट खुलासा अगर बयान कर ले तो बेहतर होगा, फायदा हो जाएगा। एक तो तकरार हो जाएगा कुछ। शेर अली बाज भाई, हम बहुत सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, बिल्कुल हम ना वो सुनने के ऊपर ही गुजारा कर रहे हैं। किसी साथी का जो है ना वो इस तरफ ध्यान नहीं होता पूरा। वक्ती तौर पे हमने सुना, जहन में आई बात बस। हालांकि ये देखे जो मसाइल हमने पढ़े हैं ना वजू से लेके, तो ये चाहिए था कि हमारा इसके अंदर तकरार चलता, ताकि ये तो जरूरी और जरूरी हैं जो हर वक्त काम आने वाले हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी हमने ना सुना सुनाया ना तकरार किया। तो अब बताएं कि याद क्या रहेगा? सही बात है। हाँ जी। अब हम खुद पढ़ेंगे, तर्जुमा साथ साथ होगा, पढ़ने की आदत बनेगी, तो ये फिर जो है ना वो जहन में बैठते जाएंगे मसाइल। नहीं, इंशाल्लाह ये है कि यहाँ पे तो नेटवर्क का पता नहीं चलता। इंशाल्लाह कल आखिरी क्लास है मेरी, मैं इतवार को शायद वापस चला जाऊँ वहाँ पे, तो वहाँ पे डीएसएल नेट है मेरा। तो इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह इबारत जो है वो पढ़ेंगे, बारी बारी हो या मुझसे आप पढ़वाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं तैयार रहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सब ने हमने बारी बारी पढ़ना है जी। जी, जी, सब के सबको सब फायदा होगा साथी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब साथी पढ़ेंगे। अच्छा आरिफ भाई, जी उस टाइम पे मैं बात कर रहा था तो यार मौलाना बात नहीं हो सकी, तो मैं यही कह रहा था कि सिर्फ ये हदायत ना हो ना, इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसको समझना, इसको पढ़ना, ये इसकी तकरार की जाएगी। अक्सर ये होता है क्योंकि सारा दिन में इस तरह के टाइम कम नहीं मिलता है तकरार के लिए, क्योंकि सारा दिन का काम भी है, तो बाज़ दफा तफसीर रह जाती है या बाज़ दफा जो है ये तबदीली रह जाती है। ये जवाद भाई, समझदारी आपकी ना की आवाज जाती ठीक तरह से है। नहीं आ रही, किस्म में। डॉक्टर साहब, जी वो एक तकरीर में जो है ना, वो एक बंदा जो है कि एक आपको बताता है कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दे देना। जी तो हम भी इस तरह है ना कि हम इस दरस निज़ामी जो सिस्टम है हमारा, इसको हम तालीम बालगा वाला जो टच है वो दे रहे हैं, बस सिर्फ सुनते रहते हैं। नहीं नहीं, ये टच बदले जी। अच्छा शेर अली बाज भाई, अनोश कर तो बंद करना तो।
میٹنگ آف کر دو. ٹھیک ہے جی میں کر دیتا ہاں ہوں. جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.